میں نے بھی پڑھی، آپ نے بھی پڑھی. ایمانداری سے بتاؤ وہ جمعے کی نماز تو چھوڑ دو، آج فجر کی نماز میں جن جن حضرات نے مسجد میں شامل ہو کر نماز پڑھی، مولوی صاحب نے قرآن پڑھا، میں بھی کہوں گا قرآن پڑھا، آپ بھی کہیں گے قرآن پڑھا، بچہ بھی کہے گا قرآن پڑھ کے سنایا. لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے بہت کم نمازی ایسے ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ مولوی صاحب نے قرآن میں اللہ کا یہ حکم پڑھ کے سنایا ہے. پتہ ہی کوئی نہیں. رمضان المبارک کی 30 تراویح میں میرے عزیزو 20 تراویح میں 30 دنوں کے اندر 27 دن کے اندر 29 راتوں کے اندر پتہ ہی کوئی نہیں چلا پورا قرآن پڑھ گئے. اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ کیا خطاب کیا ہے. موبائل کے اوپر کوئی میسج انگریزی کا آ جائے، اس پہ اتنا ہی لکھا ہو اتنے منٹ ملیں گے. گلی میں بچوں سے پڑھوائے گا، ذرا پڑھ کے سنائیں مجھے کتنے منٹ ملے، پڑھ کے سنا مجھے کتنے پیکج مل گئے. آج 70 سال کے بابے کو دکان پہ بٹھا دو، ایک مجال 1 روپے کی کوئی ڈنڈی مار کے چلا جائے، مجال ہے بچہ کو اس کی دکان سے کوئی ٹافی اٹھا کے چلا جائے. اللہ اکبر. میں ہلے بڑا الحمدللہ ہوشیار ہاں، میں بڑا تکڑا، میرے نظر پورا آندا ہے. اے خدا کے بندے تجھے دکان کا سامان نظر آتا ہے، قرآن تجھے نظر کیوں نہیں آتا؟ جب قرآن کی باری آتی کہتا میرے نظر کوئی نہیں آتا. اللہ کی عزت کی قسم آج دیکھ لے ورنہ قیامت کا دن ہوگا جب قبروں سے اندھا اٹھایا جائے گا. قال هي اعمى وقد كنت بصيرا. رو رو کے کہے گا اور میں تو چنگا بھلا سی، میں تو صادقآباد کے سارے مکانوں کو، باغات کو، دکانوں کو دیکھا کرتا تھا، آج کیا ہوا مجھے اندھا قبر سے اٹھایا گیا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اور 30 پاروں کی کتاب تیرے گھر میں رکھی رہی. اے ظالم موٹر سائیکل روزانہ صاف کرتا تھا، میری قرآن پر اتنی مٹی پڑ جایا کرتی تھی، تیرا رومال کہاں چلا گیا تھا؟ آج میری مائیں مردوں سے زیادہ پردے میں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں. میں تمہارے سے پوچھ کے جاتا ہوں میری بہنوں، صبح سے جھاڑو پکڑی ہوئی ہے، تم نے فرش صاف کیا، بیڑا صاف کیا، باورچی خانہ صاف کیا، کمرہ صاف کیا، تم نے لیٹرین نے صاف کی، بچوں کی پیشاب پوٹی صاف کی، ان کے میلے کپڑے دھوئے، کھانا پکایا. اللہ اکبر. 20,000 روپے تنخواہ لینے والے ملازم سے زیادہ تم نے کام کیا اور تیرے پاس سارے کام کرنے کے لیے وقت تھا. وہ قرآن پاک جو تیرے باپ نے، تیرے مامے نے، تیرے مسیر، تیرے پھپھیر نے رخصتی کے وقت تیرے سر پہ رکھ کے تجھے رخصت کیا تھا، گھر کے اندر آئی. اللہ اکبر. تو نے بسترے جھاڑے، تو نے منڈیوں کو صاف کیا، تو نے گھر کی ٹی وی ٹرالی کو، تو نے شوکیس کو صاف کیا، ہر چیز کو صاف کر کے روتی تھی اے میرے پیو نے دیتا، اے میرے ابے نے دیتا، چادر میرا بھائی لے کے آیا، دبئی سے کمبل میرا بھائی لے کے آیا، یہ تحفہ یہ سامان میرے باپ نے دیا. تیرے سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اور تجھے باپ کا تحفہ نظر آیا، صندوقڑی میں پڑا ہوا آمنہ کے لال کا تحفہ نظر نہیں آیا. کاش تو قرآن کھول کے دیکھتی تیری اولاد نافرمان نہ ہوتی. صبح فجر کی نماز پڑھ کر قرآن پاک کی سورہ یاسین پڑھ کر جب بچوں پہ پھوکا مارتی، آٹا گوندتے ہوئے بسم اللہ پڑھتی، آٹا گوند کے روٹی پیڑا بنانے میں درود شریف پڑھتی، روٹی توے پہ ڈالتی بسم اللہ پڑھتی، بچوں کو ناشتہ دیتے ہوئے دسترخوان بچھا کر بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھلاتی. اللہ کی عزت کی قسم میں دیکھتا تیری گود میں نافرمان کیسے آتا. اور خدا پاک کی قسم میری ماں میری بہنوں، نماز روزے زکات پر آ جاؤ، سچ پر آ جاؤ، غیبتیں کرنی چھوڑ دو اور حلال کی روزی گھر کے اندر اپنے خامد کو کوشش کرے لے کے آئے. 2 باتوں کا خیال کرو، دیکھنا 1 مہینے بعد دیکھنا تمہارے بچوں میں کیسے تبدیلی آئے گی. مرد اپنے گھر کے اندر حلال روزی لے کے آئے اور بیوی حلال روزی کو نماز روزے سے پکائے، وضو کے ساتھ کھانا پکائے، بسم اللہ پڑھ کے دسترخوان کا رواج گھر میں ڈالو. خدا پاک کی قسم ہے ناچنے والا گھر والا نہیں بنے گا، گھر کے اندر کھیلنے والا عبد القادر بنے گا.
کیا کہنے، بہت اعلیٰ، بہت۔ لیکن ہمیں تو تعویذوں پر لگا دیا۔ پنجاب سے مولوی صاحب آیا ہے، محمد ساجد میری چینی پڑوا دے، محمد ساجد میرے پانی کے پھوکے مرا دے، محمد ساجد مجھے تعویذ لے دے، اور 5 منٹ کا تعویذ میں تجھے دے دوں، 1 گھنٹے کی جو تیرے پاس بات کر کے جا رہا ہوں، خدا پاک کی قسم ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دے، تعویذوں سے زیادہ اثر کرے گی۔ کیونکہ اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، نبی کی ذات بھی سچی، نبی کی بات بھی سچی۔ حجاج بن یوسف ہے، مسلمانوں پر ایک ظالم حکمران گزرا جو زبان سے بمو سے بات تو کرتا ہی نہیں تھا، بات کا جواب تلوار سے دیا کرتا۔ جناب انس رضی اللہ تعالی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہے، ایک دن آمنا سامنا ہو گیا۔ حجاج نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کے کہا مینوں جاندا کوئی نہیں، کہتا تیرے ورگے بتھیرے لگے پھر دینے۔ حجاج بن یوسف نے تلوار نکالی، دوڑ کے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آپ کی گردن پر تلوار ماری، تلوار ٹیڑھی ہو گئی، دور جا کے گرا۔ کبھی اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہے، کبھی تلوار کو، کبھی انس کی گردن کو ہاتھ لگا کے دیکھا، خراش بھی کوئی نہیں آئی کا نہیں، پھر دوبارہ تلوار ماری، دور جا کے گرا، رو کے اٹھا، کہنے لگا انس بتا کندھے پر تو نے شیر کہاں سے لا کے بٹھائے؟ کہنے لگے میرے کندھے پہ کوئی چیز نہیں۔ کہنے لگا پیدا کرنے والے کی قسم ہے جب تلوار لے کے تیرے پاس لپکتا ہوں 2 شیر تو نے کندھے پہ بٹھا رکھے ہیں جو منہ پھاڑ کے میری طرف آتے ہیں۔ اے انس بتا یہ پہرے دار کہاں سے لے کے آیا، یہ چوکیدار کہاں سے لے کے آیا؟ حجاج بن یوسف کی طرف سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رخ موڑا، مدینے پاک کی طرف منہ کر کے رونے لگ گئے، رو رو کے فرمایا روزے والا نبی صحیح کہہ کے چلا گیا۔ ایک دن حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے، سرکار مدینہ روح قلب و سینہ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے انس کیا میں تجھے ایک دعا نہ بتلا دو، روزانہ صبح صبح پڑھ لیا کر، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگلے دل تک موت کے علاوہ کوئی چیز تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ انس کہتے ہیں وہ مجھے حضور نے دعا یاد کرا دی، جب میں صبح گھر سے نکلتا ہوں تیرے جیسے للے تھللے مجھے ہزاروں ملتے ہیں، اور گردن تو دور کی بات میرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے۔ وہ رو کے کہنے لگا انس ایک مرتبہ دعا مجھے تو سنا دے۔ انس کہنے لگے پڑھ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اے میرا نبی امتی کا پڑھنا تے امتی کا پڑھنا کا اس سورت کا اس آیت کا تیرے امتی کا پڑھنا کام ہے، اور اگلے دن تک تیرے امتی کے دروازے پر چوکیدار بٹھا دینا میں خدا کا کام ہے۔ نبی کی ذات کو ماننا ہے، نبی کی ذات کیا ہے میں صدقہ یا رسول اللہ، نبی کی ذات کیا ہے میں واری یا رسول اللہ، نبی کی ذات کیا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نبی کی ذات کیا ہے لبیک یا رسول اللہ، نبی کی بات کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اب تمہیں ایسی تجارت نہ بتلا دے جو تمہیں دنیا آخرت کے دکھوں سے بچا دے۔ تؤمنون باللہ ورسولی، مر جانا کٹ جانا، کبھی اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا، کبھی رب کی توحید میں کسی قبر کو، کسی درخت کو، کسی مزار کو، کسی دربار کو اللہ کی توحید میں حتیٰ کہ رسالت میں آپ کو بھی شامل نہ کرنا، ورنہ خدا پاک کی قسم قبر میں کفن تو ساتھ جائے گا لیکن ایمان کی رتی نہیں جائے گی۔ ورسولی، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ کیسا ایمان لے کے آئے؟ ایمان والوں کی قرآن 2 نشانیاں بتلا رہا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ماں باپ سے، اولاد سے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے، جن جان سے، کاروبار سے، سب سے زیادہ حضور سے جب تک محبت نہ ہوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، جب تک نبی کی بیویوں کو اپنی
اپنی مائیں تسلیم نہیں کرے گا اللہ عرش سے اسے ایمان والا ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ایمان والے کی دو نشانیاں ہیں، اللہ کے نبی سے جی جان سے محبت کرنا، نبی کی بیویوں کو اپنی مائیں سمجھنا۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، پہلی جہنم سے نجات، دنیا کے دکھوں سے۔ تؤمنون باللہ، دکھوں سکھوں نظر اللہ کی طرف جائے، ورسولہ شادی بیاہ غمی خوشی ہو، اور میرے عزیزوں قدم بھی اٹھانا ہو نظر رسول اللہ کی طرف جائے۔ وجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جب اللہ کے دین پر کڑا وقت آ جائے اپنا سب کچھ ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے راستے میں نکل جائے۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مال جان تیرا میرا کوئی نہیں، اللہ کی امانت ہے۔ او میرے بندے اگر تو ان باتوں پہ عمل کرے گا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، تیری خیر کے فیصلے اسلام آباد کی اسمبلیوں سے نہیں ہوں گے بلکہ عرش معلیٰ سے ہوں گے۔ تو یہ تجارت قرآن بتلا رہا ہے، کامیابی کا راستہ قرآن بتلا رہا ہے۔ تو اس کامیابی پر کے راستے پر آنے کے لیے مساجد کے اندر مدارس کے اندر آنا پڑے گا۔ یہ مدارس کہاں ملیں گی؟ اسلام آباد میں مدارس کہاں ملیں گی؟ کشمیر میں نہیں، ہر آدمی اپنے محلے میں ایک کمرہ مسجد کے نام سے بنا سکتا ہے۔ اللہ نے جسے زمین دی، اللہ نے جسے پیسہ دیا، مال و ثروت عطا کیا، آج پیسہ اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں لگا لے، مرنے کے بعد اولاد پر اعتبار نہ کرنا، پچھلے والوں پر اعتبار نہ کرنا۔ یہ تو ایک بھائی دوسرے بھائی پہ کیس کرتا ہے، عمر گزر جاتی ہے، باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے مغفرت کی دعا کرنے کا وقت ہی کوئی نہیں۔ یا قاری محمد ساجد صاحب ماشاءاللہ مسجد کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، 5 سال ہو گئے ماشاءاللہ اسی مسجد کے اندر، اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا، ہمیں بھی تو اللہ نے دیا ہے، لگاؤ خدا کے گھر کے اوپر، اس کچے سے چھپرے پہ کچھ لگا دو، خدا پاک کی قسم نیت کر لو گے اللہ جنت میں گھر بنانے کے وعدے کر رہا ہے، تو خدا کا گھر بناؤ گے انشاءاللہ تعالی، عورتیں بھی مرد، اللہ پاک یہ شعور پیدا کر دے، اللہ پاک یہ شوق پیدا کر دے۔ آئندہ سال آؤں، ابھی تو بھائی دودھ کا موسم ہے، مارچ اپریل میں بھی انشاءاللہ میرا سندھ کی طرف کا دورہ ہے، ٹائم رکھو خدا کے گھر میں رکھو، میں بھی تعاون کروں آپ بھی تعاون کریں تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو چھپرے کے نیچے نماز نہ پڑھے، پکی چھت کے نیچے نماز پڑھے۔